بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم عزیز طلباء، مجان الادب کا دوسرا سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ قدرت اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، قوت۔ قدرت مصدر ہے، قدر یقدر، قادر ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ انہ تعالی علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ تعالی یا تعالی بلند ہونے کے معنی میں باب تفاعل سے آتا ہے۔ شیء کی جمع اشیاء آتی ہے۔ قدیر صفت مشبہ کا صیغہ ہے قادر ہونے کے معنی میں۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِنَّ قُدْرَتَهُ وَمُلْكَهُ فی نہایت الکمال، اور بے شک اس کی قدرت اور اس کی حکومت، یا پھر اس کو ملکہ، اس کی ملکیت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک اس کی قدرت اور اس کی ملکیت، اس کی بادشاہیت، فی نہایت الکمال، نہایت کا معنی انتہا، کمال، فی نہایت الکمال، کمال کی انتہا میں ہے۔ ولا سبیل الیہ للعجز والنقصان، ولا سبیل، اور کوئی راستہ نہیں، الیہ اس کی طرف، للعجز والنقصان، العجز مصدر ہے، عجز یعجز، باب ضربہ سے عاجز ہونے کے معنی میں، والنقصان نقص ینقص، کمی ہونا، کم ہونا، باب نصرہ سے نقصان مصدر ہے، اور اس کی طرف عاجزی اور نقصان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ فِي قَبْضَتِهِ وَقُدْرَتِهِ وَتَحْتَ قَهْرِهِ وَتَسْخِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ۔ وَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ، اور بے شک ساتوں آسمان، السماوات جمع ہے، سماؤن کی، السبع کا معنی سات، وَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ، اور بے شک ساتوں آسمان، فی قبضتہ وقدرتہ، اس کے قبضہ و قدرت میں ہے، وتحت قہرہ وتسخیرہ ومشیتہ، قہر غضب اور تسخیر کا معنی تابع، قابو، اور مشیت کا معنی مرضی، چاہنا، شاء یشاء، چاہنے کے معنی میں باب فتحہ سے مشیت مصدر ہے۔ اور بے شک ساتوں آسمان اس کی قبضہ و قدرت میں ہے، اور اس کے غضب اور اس کے تابع اور اسی کے مرضی کے تحت ہیں۔ وَهُوَ مَالِكُ الْمُلْكِ، الملک کا معنی حکومت، اور وہ الملک، اور وہ ملک کا مالک ہے، لا ملک، کوئی حکومت نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے لا ملک، کوئی حکومت نہیں، لا الا ملک، مگر اسی کی حکومت ہے۔ وہو مالک الملک، اور وہ ملک کا مالک ہے، لا ملک الا ملک، کوئی حکومت نہیں مگر اسی کی حکومت، اسی کا ملک۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم، دیکھیں علم جاننے کے معنی میں آتا ہے، علم یعلم، باب سمع سے جاننا۔ علم اللہ، اللہ تعالیٰ کا علم۔
انہ تعالی عالم بکل معلوم، بے شک وہ یعنی اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالی عالم جانتا ہے، بکل معلوم ہر معلوم کو، معلوم جس چیز کو جانا جائے، ہر معلوم کو اللہ تعالی جانتا ہے۔ وعلمہ محیط بکل شیء، اور اس کا علم محیط، احاطہ یحیط، یہ الاحاطہ گھیرنا، احاطہ کر لینا باب فعال سے، بکل شیء، اور اس کا علم ہر شے کو گھیرا ہوا ہے، احاطہ کیا ہوا ہے۔ معلوم اسم مفعول کا صیغہ ہے اور عالم اسم فاعل کا، اور تعالی جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ باب تفاعل سے اس کا معنی آتا ہے بلند ہونا، اور اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنَ الْعُلَاءِ إِلَى الثَّرَى، وَلَيْسَ شَيْءٌ، اور کوئی بھی چیز نہیں، من العلا، العلا کا معنی بلندی، الثرا کا معنی پستی، اور بلندی سے پستی تک کوئی بھی شے نہیں، الا وقد احاط به علمہ، مگر یہ کہ اس کا علم اس کو گھیرا ہوا ہے۔ اور بلندی سے پستی تک کوئی بھی شے نہیں، کوئی بھی چیز نہیں، الا وقد احاط به علمہ، مگر یہ کہ اس کا علم ان کو گھیرا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیں، احاطہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، علمہ اس کا فاعل ہے، الا حرف استثناء ہے۔ ترکیب کی طرف جائیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اس لیے جو ہیں اشارتاً ہی صحیح ترجمہ اور کچھ لغوی معنی بھی جو ہے بتا دیے جائیں گے۔ لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ بِعِلْمِهِ ظَهَرَتْ، اس لیے کہ تمام چیزیں، اشیاء شے کی جمع ہے، بعلمہ اسی کے علم کی وجہ سے، ظہرت ظہر یظہر ظاہر ہونا باب فتحہ سے، اس لیے کہ تمام چیزیں اسی کے علم کی وجہ سے ظاہر ہوئی۔ وَبِقُدْرَتِهِ انتشرت، الانتشار پھیلنا، پھیلی، اور اسی کی طاقت کی وجہ سے، قدرت کی وجہ سے تمام چیزیں پھیلی۔ وَإِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ عَدَدَ الرِّمَالِ، اور بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، عدد کا معنی تعداد، الرمال رمل کی جمع ہے، معنی ہے ریت، والقفار قفر کی جمع ہے، اس کا معنی آتا ہے گھاس، وقطرات قطرتن کی جمع ہے قطرے، الامطار مطرن کی جمع ہے بارش، وورق کا معنی پتا، اور الشجار شجرن کی جمع ہے درخت، غوامض غامضتن کی جمع ہے الافکار فکریں، فکر کی جمع ہے فکریں، غامض باریکیاں، وذرات ذرتن کی جمع ہے ذرے، الریاح ریحن کی جمع ہے، معنی ہے ہوا۔ اب دیکھیں، وَإِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ عَدَدَ الرِّمَالِ، اور بے شک اللہ تعالی ریتوں کی تعداد کو جانتا ہے، اور والقفار اور گھاس کی تعداد کو، وقطرات الامطار اور بارش کے قطروں کی تعداد کو، وورق الاشجار اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو، وغوامض الافکار اور فکروں کی باریکیوں کو جانتا ہے، وذرات الریاح اور ہواؤں کی ذرات کو بھی وہ جانتا ہے۔ بے شک اللہ تعالی ریتوں کی تعداد اور گھاس اور بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد کو بھی جانتا ہے، اور فکروں کی باریکیوں کو بھی جانتا ہے، اور ہواؤں کے ذرات کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَالْهَوَاءُ فِي عِلْمِهِ ظَاهِرَةٌ
عدد السماء، اور ہوا اس کے علم میں ظاہر ہے، آسمان مثل عدد نجوم السماء نظر نہیں آ رہا ہے، اور ہوا اس کے علم میں آسمان کے ستاروں کے تعداد کی طرح ظاہر ہے۔ والہواء فی علمہ ظاہرۃ، اور ہوا اس کے علم میں ظاہر ہے، مثل عدد نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کے تعداد کی طرح۔ قال البرعی، برعی نے کہا، یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا، رآ یرا، یرا فعل مضارع ہے، وہ دیکھتا ہے، حرکات النمل، النمل کا معنی چونٹی، یہ نملتن کی جمع ہے، حرکات حرکت کی جمع ہے، ظلم کا معنی تاریکی، الدجا دجیتن کی جمع ہے، اس کا معنی بھی آتا ہے تاریکی۔ ولم یخفى اعلان علیہ و اصرار، یخفا پوشیدہ ہونا، خفیہ یخفا، یا جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے لم جازمہ کی وجہ سے، ولم یخفا۔ تو دیکھیں، یرا حرکات النمل فی ظلم الدجا، وہ رات کے اندھیروں میں بھی چونٹیوں کی حرکتوں کو دیکھتا ہے۔ یرا حرکات النمل، وہ چونٹیوں کی حرکتوں کو دیکھتا ہے، فی ظلم الدجا، رات کی تاریکیوں میں بھی، ولم یخفا، اور پوشیدہ نہیں ہے، اعلان کوئی بھی ظاہر چیز، علیہ اس پر، و اسرار، اور کوئی بھی پوشیدہ چھپی چیز، کوئی بھی ظاہر اور چھپی چیز اس پر پوشیدہ نہیں ہے۔ وَيُحْصِي عَدِيدَ النَّمْلِ وَالْقَطْرِ وَالْحَصَى، احصا یحصی شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے، عدید النمل تعداد چونٹیوں کی، والقطر قطروں کی، والحصا کنکروں کی، اور وہ شمار کرتا ہے چونٹی اور قطروں اور کنکروں کی تعداد کو۔ وَمَشْتَمَلَتْ بَحْرٌ عَلَيْهِ وَأَنْهَارٌ، اور ان کو کہ جس پر سمندر اور نہریں مشتمل ہیں۔ وَمَشْتَمَلَتْ بحر سمندر، اس کی جمع بحور آتی ہے، انہار نہریں جمع نہر کی ہے، وَيُحْصِي، اور وہ چونٹیوں اور قطروں اور کنکروں کی تعداد کو شمار کرتا ہے، اور جس پر سمندر اور نہریں مشتمل ہیں، مشتمل ہیں۔ مشتملت یہ ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، الاشتمال باب افتعال سے مشتمل ہونا، شامل ہونے کے معنی میں آتا ہے۔